اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ سورۃ النساء آیات 167 سے 169۔ ان الذین، یقیناً جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ دو ہی گروہ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ تیسری راہ نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف آنے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور جو لوگ اللہ سے روکنے والے ہیں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا وصدوا، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کیونکہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بھی راستے ہیں، جو بھی طریقے ہیں، وہ سب غلط اور گمراہی کے طریقے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص نے بھی کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے، ضلالا بعیدا، بہت دور کے بھٹکے ہوئے، یعنی ان کی گمراہی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، وہ اس قدر گمراہیوں میں گھر چکے ہیں کہ اب ان کے دوبارہ لوٹنے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے۔ ان الذین، پھر یقیناً الذین، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وظلموا، اور ساتھ پھر ظلم بھی کیا، یعنی لوگوں سے مراد یہودی ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہ لاتے اور لوگوں کو بھی یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی صفت ہماری کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک حق کی بات کو، سچ کی بات کو چھپایا جا رہا ہے، یا یہ کہ نبوت کا دائرہ تو ہارون اور داؤد علیہ السلام کی اولاد تک محدود ہے، یہ دعویٰ کر دینا۔ اور یہ مختلف دعوے تھے جو انہوں نے کر رکھے تھے، اور مختلف مفسرین نے ان کی وضاحت کی ہے۔ یا یہ کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، اس کی اس قسم کی کوششوں کو قرآن نے دور کی گمراہی قرار دے دیا ہے۔ اور جو ظلم کرنے والے ہیں، اب یہ ظلم کس قسم کا ہے کہ ان کی گمراہی کی کیفیت بیان کرنے کے بعد ان کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر اپنے اوپر ظلم کیا، یا دوسرے لوگوں کو اسلام سے برگزشتہ کر کے ان پر ظلم کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ 3 آراء یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ بخش دیں ایسے لوگوں کو، ولا لیہدیہم، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، طریقاً، صراط مستقیم کی، یعنی سیدھے راستے کی، کہ جو لوگ یہ کام کریں گے، کفر بھی کریں گے اور ساتھ سیدھے راہ سے روکنے کی کوشش بھی کریں گے، تو پھر ایسے لوگ اسی کیفیت میں مر جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں، ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو معاف بھی نہیں کریں گے اور یہ صراط مستقیم کی طرف آ بھی نہیں سکیں گے۔ الا طریق جہنم، سوائے اس راستے پر، جہنم، جو جہنم کا ہے، یعنی اس راہ پر یہ چل رہے ہیں، جس راہ پر یہ گامزن ہیں، بالآخر یہ راستہ تو ان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ صراط مستقیم سے جو بھی ہٹا وہ جہنم کے راستے پر چل پڑا۔ اور اس پر بہت سے احادیث بھی شواہد ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، آپ نے فرمایا جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور آپ نے اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ دی، آپ نے فرمایا باقی جتنے بھی لکیریں ہیں یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا طریقہ ہے۔ تو اس لیے صراط مستقیم ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا، اور اس پر چلنا، اس کی تلاش کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الا طریقہ، مگر اس طریقے کی طرف، اس راستے کی طرف، جہنم، جو جہنم کا ہے،
خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، یعنی یہ ان کا جو مستقل ٹھکانہ ہوگا ایسے لوگوں کا جو کافر ہوئے اور پھر ظلم بھی کرتے رہے اور آخری عمر تک ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، تو ایسے لوگوں کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ پر آسان ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی روش سے اپنے صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو جہنم کا عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی پہچان اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔